ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری تقریر کا عنوان روحانی استحکام اور جدید مسلم ذہن، دباچہ، تمہید، حق۔ سوچئے، اگر ہمارے ایمان کی سب سے بڑی جنگ کسی باہر کے محاذ پر نہیں بلکہ ہمارے اپنے سینے کے اندر لڑی جا رہی ہو تو باہر سے دیکھیں تو ہماری صفیں سجی ہیں، ہماری زبانیں کلمہ گو ہیں، ہمارے میناروں سے اذانیں گونجتی ہیں، مگر جب کسی دل کے دروازے پر دستک دیں تو اندر ایک ویرانہ ملتا ہے، ایک خاموش سناٹا۔ ہمارے دعوے بلند ہیں مگر ہمارا کردار خاموش ہے۔ کیا یہی وہ خلا نہیں جو ہمیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے؟ مرکزی نظریہ، تھیسس۔ حقیقی بیداری کا راز کسی ایک سمت میں نہیں بلکہ دو راستوں کے سنگم پر موجود ہے۔ ایک طرف ذہن کو للکارنا کہ وہ سوال اٹھائے، غور کرے، تخلیق کرے، دوسری طرف دل کو اس قابل بنانا کہ وہ بے لوث، بے غرض، خالص نیکی کر سکے۔ جس دن ہمارا اندرون ہمارے بیرون کی سچی تصویر بن جائے، اسی دن ہم آج کے دور کے مشکل ترین سوالوں کا سامنا کر سکیں گے، اس سے پہلے نہیں۔ تضاد، اینٹیتھیسس۔ مگر ہمیں خود سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہماری آج کی تصویر شرمناک ہے، شرمناک حد تک مختلف ہے۔ ہم ہدایت اور سچائی کے سب سے بڑے دعوے دار ہیں، پھر بھی 5 صدیوں سے علم و سائنس کے میدان میں ہمارا دامن خالی ہے۔ ہم نے خود کو مغرب کی ٹیکنالوجی کا اتنا محتاج کر لیا ہے کہ اگر آج وہ ہم سے صرف بجلی یعنی لائٹ کے استعمال کا حق مانگ لیں تو پوری امت مسلمہ کے خزانے خالی ہو جائیں۔ ہم عقل کو زنجیر میں جکڑے بیٹھے ہیں، آزاد سوچ سے خوف زدہ ہیں، اور دوسری طرف دین کا لبادہ اوڑے دنیا کی ہوس میں گردن تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ ترکیب و امتزاج، سینتھسس۔ اس گراوٹ سے نکلنے کا واحد رستہ اس دوغلے پن کا خاتمہ اور عقل و اخلاق کو ایک ہاتھ میں تھامنا، دین کبھی یعنی عقل اور اخلاق دونوں کو ایک ہاتھ میں تھامنا۔ دین کبھی عقل کا دشمن نہیں رہا، وہ تو خود غور و فکر کی سب سے بلند آواز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ذہن کو سائنس، معاشرت اور نفسیات کے میدانوں میں استعمال کریں تاکہ انسانیت کی مشکلات آسان ہوں، اور ساتھ ہی اپنے دل کو دنیا کی ہوس سے دھو ڈالیں۔ جب علم اور عمل ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تبھی انسان محض زبانی دعوے دار سے نکل کر ایک سچا اور معتبر وجود بنتا ہے۔ شواہد و دلائل، ایویڈنسز۔ دنیا نعروں کو نہیں، خلوص اور قربانی کو سلام کرتی ہے۔ بڑے بڑے مفکر جیسے لوگوں نے محض اپنی سادگی اور ذاتی قربانی کے بل پر آدھی دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ عیسائی مشنری افریقہ کے تپتے صحراؤں اور کراچی کے غریب بستیوں میں 40 برس بغیر کسی لالچ کے گزار دیتے ہیں، یہاں تک کہ ابو جہل جو باطل کا سب سے بڑا علمبردار تھا، اپنے غلط نظریے کے تحفظ میں ہم سے کہیں زیادہ مخلص دکھائی دیتا ہے۔ مغرب کے وزرائے اعظم
سادگی سے عام آدمی کی طرح رہتے ہیں، جبکہ ہمارے رہنما دنیا سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ یہ تضاد ہمارے منہ پر ایک زوردار تماچا نہیں تو اور کیا ہے۔ حاصل کلام و اختتام، کنکلوژن۔ اب جاگنے کا وقت آ چکا ہے۔ فکری اور اخلاقی غفلت کی نیند سے بیدار ہونا ہوگا۔ حقیقی کامیابی نعروں میں نہیں بلکہ اس وجود میں ہے جس کا کردار اس کے ایمان کی گواہی دے۔ آئیے ایسے ذہن تیار کریں جو سوال کر سکیں اور تخلیق کر سکیں، اور ایسے دل بنائیں جو بلا معاوضہ خلق خدا کی خدمت کریں، تاکہ یہ دنیا واقعی اللہ کی نعمتوں کا آئینہ بن جائے۔ تفصیلی تشریح۔ 6 قدموں کی وضاحت۔ مندرجہ بالا خطاب میں پیش کیے گئے 6 بنیادی قدم روحانی استحکام اور جدید مسلم ذہن کی بحالی کے موضوع پر ایک مکمل فکری سفر ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ ذیل میں ہر قدم کو مزید کھول کر بیان کیا گیا ہے تاکہ سامع اس پیغام کو دل کی گہرائیوں تک محسوس کر سکیں۔ پہلا قدم، تمہید۔ باطن کی ویرانی، ظاہر کی چمک۔ ہم اکثر دشمن کو باہر تلاش کرتے ہیں، کسی سازش میں، کسی مخالف طاقت میں، کسی بیرونی فتنے میں، مگر جس خطرے کا ہمیں سب سے زیادہ خوف ہونا چاہیے وہ ہمارے اپنے سینے میں پرورش پا رہا ہے۔ مسجدیں بری ہیں، محافل رونق دار ہیں، زبانیں کلمات سے تر ہیں، یہ سب ہمارا ظاہر ہے اور یہ خوبصورت ہے، مگر سوال یہ نہیں کہ ہمارا ظاہر کیسا ہے، سوال یہ ہے کہ جب یہی انسان تنہائی میں، کاروبار میں، رشتوں میں، اقتدار کے کمرے میں ہوتا ہے تو اس کا باطن کیا کہتا ہے؟ اگر جواب خاموشی، بے حسی یا ویرانی ہو تو سمجھ لیجئے کہ ایمان کی عمارت میں دراڑ پڑ چکی ہے، چاہے اس کی چھت پر کتنی ہی چمک کیوں نہ ہو۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے حقیقی احتساب شروع ہوتا ہے، نہ دوسروں کو دیکھ کر بلکہ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھ کر۔ دوسرا قدم، مرکزی نظریہ، عقل اور عمل کا دگنا انقلاب۔ ایک ٹانگ پر کھڑی عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ایک ایسی روحانیت جو صرف جذبات پر کھڑی ہو یا ایک ایسی عقلیت جو دل سے خالی ہو، دونوں ادھوری ہیں۔ حقیقی بحالی کے لیے 2 ستون بیک وقت مضبوط ہونے چاہیے: ذہن کی بیداری، دل کی پاکیزگی۔ ذہن کی بیداری کا مطلب ہے سوال اٹھانے کی جرت، غور کرنے کی عادت اور نئے حالات میں حل تلاش کرنے کی صلاحیت۔ اسے تفکر کہا گیا ہے۔ دل کی پاکیزگی کا مطلب ہے وہ عمل جو دکھاوے سے پاک ہو، جو صرف رضائے الہی کے لیے ہو، اسے عمل صالح کہا گیا ہے۔ جب تک یہ دونوں ایک ساتھ نہ چلیں، ہمارا ظاہر اور باطن 2 الگ کہانیاں سناتے رہیں گے، اور دنیا ہم پر یقین نہیں کرے گی، کیونکہ دنیا الفاظ کو نہیں، ہم آہنگی کو دیکھتی ہے۔ تیسرا قدم، تضاد۔ 5 صدیوں کی خاموشی، ایک تلخ حقیقت۔ دعویٰ اور حقیقت کے درمیان جتنا بڑا فاصلہ ہو، شرمندگی اتنی ہی گہری ہوتی ہے۔ ہم خود کو ہدایت کا امین کہتے ہیں، مگر 500 سال کی تاریخ میں علم، سائنس اور تحقیق میں ہمارا حصہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ہمارے ہسپتالوں کی مشینیں، ہماری جیبوں کے فون
ہماری سڑکوں کی گاڑیاں سب کسی اور کے ذہن کی پیداوار ہیں۔ یہ انحصار محض معاشی نہیں، فکری بھی ہے۔ ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ سوال کرنے میں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ تحقیق میں وقت اور محنت درکار ہوتی ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ جس عقل کو ہم نے زنجیر پہنائی، اسی کے نام پر ہم نے دنیا کی محبت کو دین کا لباس پہنا دیا۔ نتیجہ ایک ایسی قوم کی صورت میں نکلا جو زبان سے آخرت کی باتیں کرتی ہے اور دل سے دنیا کے پیچھے بھاگتی ہے۔ چوتھا قدم، ترکیب و امتزاج، عقل و ایمان کا اتحاد۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ عقل اور ایمان دو مخالف سمتوں کے مسافر ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دین نے ہمیشہ غور و فکر کی دعوت دی ہے، مشاہدے کی ترغیب دی ہے، سوال پوچھنے کا حوصلہ بخشا ہے۔ اصل مسئلہ دین نہیں، دین کا وہ تعطل زدہ تصور ہے جو ہم نے خود گھڑ لیا ہے۔ حل یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، سائنس سیکھیں، معاشرت سمجھیں، انسانی نفسیات کو جانیں اور اسی ذہن کو انسانیت کی خدمت میں لگا دیں۔ ساتھ ہی اپنے دل کو ہر اس لالچ سے پاک کریں جو ہمیں اصل مقصد سے بھٹکاتی ہے۔ جس دن علم اور خلوص ایک ساتھ چلنے لگے، اسی دن ہمارا وجود محض زبانی دعوے سے نکل کر ایک زندہ گواہی بن جائے گا۔ پانچواں قدم، شواہد و دلائل خلوص کی گواہی تاریخ کے آئینے میں۔ تاریخ ہمیں ایک تلخ مگر ضروری سبق دیتی ہے۔ دنیا نظریے کی سچائی سے پہلے عمل کے خلوص کو تولتی ہے۔ بڑے بڑے مفکرین کے نظریات پر بحث ہو سکتی ہے، مگر یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی سادگی اور انتھک محنت سے کروڑوں ذہن بدل ڈالے۔ عیسائی مشنری جن کے عقیدے سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، افریقہ کے ریگزاروں اور کراچی کی بستیوں میں زندگیاں کھپا دیتے ہیں بغیر کسی ذاتی فائدے کے۔ اور جب ہم تاریخ کے اس صفحے پر پہنچتے ہیں جہاں ابو جہل کھڑا ہے، ایک ایسا شخص جس کا نظریہ باطل تھا، تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلط راستے کے دفاع میں ہم سے کہیں زیادہ ثابت قدم دکھائی دیتا ہے۔ یہ موازنہ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ جھنجھوڑنے کے لیے ہے۔ اگر باطل کے پیروکار اتنی قربانی دے سکتے ہیں تو حق کے دعوے داروں کو کتنی زیادہ دینی چاہیے۔ مغربی رہنما سادگی سے رہتے ہیں اور ہمارے رہنما محلوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ فرق کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ چھٹا قدم، حاصل کلام و اختتام، جاگنے کی گھڑی۔ ہر تقریر، ہر تحریر، ہر نصیحت کا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب الفاظ ختم ہو جائیں اور عمل کا وقت آئے۔ نعرے لگانا آسان ہے، کردار بدلنا مشکل، مگر یہی مشکل راستہ وہ واحد راستہ ہے جو حقیقی کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مزید تقریریں کریں یا مزید دعوے کریں۔ جاگنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ذہن کو سوال کرنے کی، تحقیق کرنے کی، تخلیق کرنے کی اجازت دیں اور اپنے دل کو اس قابل بنائیں کہ وہ بغیر کسی معاوضے، بغیر کسی نمائش اور بغیر کسی نمائش کے خدا کی مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ جس دن ہمارا کردار ہمارے ایمان کی زبان بولنے لگا، اسی دن یہ دنیا واقعی اللہ کی نعمتوں کا عکس بن جائے گی۔
इख्तितामी कलमात। ये खिताब दरअसल एक आईना है। ये ना किसी और की तस्वीर दिखाता है, ना किसी और का मुहासबा करता है। ये हमें खुद हमारे सामने खड़ा करता है। सवाल ये नहीं कि हम क्या कहते हैं, सवाल ये है कि हम क्या हैं। और यही वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अमल दे सकता है, अल्फाज नहीं। जज़ाकल्लाह।